چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا سیدتی و مولاتی، قالت اعلموا انی فاطمہ، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں تمام علماء کرام، خاص طور سے سرپرست اعلیٰ برادر عزیز مولانا اسلم صاحب اور اس کام کے روح رواں مولانا وفا علی عباس وفا صاحب، ان کی تمام محنتوں کو اس وقت کوئی عرض نہیں کرنا ہے، لیکن واقعاً ہمیں دور نزدیک سے معلوم بھی ہوتا رہتا ہے اور بعض معلومات فراہم ہوتی رہتی ہیں ان لوگوں کی خدمات کی۔ بہتر تو یہ تھا کہ برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا احتشام صاحب، جو ہمارے بزرگ بھائی ہیں اور زمانہ عرصے دراز سے ان سے ہماری محبتوں شفقتوں کا ان کا سلسلہ ہے، تو یہ صدارت کرتے، لیکن بہرحال کہہ دیا، اعلان کر دیا تو مناسب نہیں ہے، لیکن چلیے یہ سب تو خیر تکلفاتی باتیں ہیں۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے 10 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد چونکہ آپ حضرات سے میں اجازت لوں گا، چونکہ یہاں پر مسجد میں جو جمعہ کے پروگرام ہے اس میں ہمیں جانا ہے، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بنت رسول سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اعلموا انی فاطمہ۔ اپنے خطبے میں جو خطبہ آتشین ہے، جو ایک بہت ہی اہم خطبہ ہے، جو نہج البلاغہ کے مقابل میں ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خطبات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بڑے غور سے اور تدبر و فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، اور لب و لہجے کو دیکھیں اور فصاحت و بلاغت کو دیکھیں کہ مولا کائنات سے کم نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کفو تھے، تو اس لحاظ سے علمی نکات اور تمام چیزیں ہونی چاہیے، جس میں توحید اور نبوت اور قیامت اور تمام چیزیں، اس کے بعد قبل رسول کے حالات اور پھر بعد رسول، یہ تمام چیزیں اس خطبے میں پائی جاتی ہیں، جس کی تفصیل 10 منٹ کیا، اس کے لیے تو گھنٹوں گھنٹوں چاہیے جس پر بیان کیا جائے۔ لیکن آج کا موضوع جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور فدق ہے، اس لیے اسی ضمن میں میں نے اس قول سید نساء العالمین کو اختیار کیا۔ سب سے پہلے مرحلے کو کہ جناب سیدہ جب اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ تم لوگ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، یہ خود اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے کہ خود اس پر کام کیا جائے، بات کی جائے تو کم ہے، اور اس میں آپ کا یہ فرمانا کہ میں فاطمہ ہوں، ظاہر ہے کہ دربار میں سب کو جھجوڑ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے۔ اب یہ بتانا کہ میں فاطمہ ہوں، اب یہ بتانا ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر کے اور آخر وقت رسول تک اور اس کے بعد میری زندگی تک جو کچھ بھی قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، جو کچھ بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہیں، اس کی روشنی میں آج اس مجمع میں جو تمہارے سامنے کھڑی خطبہ دے رہی ہے وہی فاطمہ ہے۔ یعنی بچپن سے لے کر کے اور اس وقت جتنی آیات نازل ہوئی ہیں اہل بیت کے لیے یا جناب سیدہ کے لیے، اور جو کچھ احادیث ہے، اس میں اشارہ کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اس وجود مقدس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ فاطمہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ معراج کے تحفے سے دیے ہوئے ہدیے پروردگار ہے، جو فاطمہ زہرا سیب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج میں دیا ہے۔ تو یہ معراج والی عورت ہے، کوئی یہ یہاں دنیاوی زندگی کی عام عورت نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد سے آیہ تطہیر ہے، آیہ مبالغہ ہے، آیہ ذوی القربہ ہے، حل اتی ہے، سورہ کوثر ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی آیات آپ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان سب کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنا ہے۔ ایک ایک آیت پر تبصرہ کرنا ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے علماء و بزرگ اور جتنے بھی اس وقت بزم میں موجود ہیں مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بچپن سے سنا بھی ہے اور ہمارے بزرگ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن آج تھوڑی سی اس میں گفتگو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سے ہٹ کر کے، چونکہ ان کے بارے میں بات ہو تو بھی ہمارے بعد میں آنے والے جتنے بزرگ علماء ہیں وہ بیان کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس فدق کے بارے میں ابھی تک جو اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک علماء ہیں، کچھ تو خطبہ حضرت زہرا کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایسا خطبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ طاہر القادری صاحب آئے ہوئے تھے لندن میں، انہوں نے ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا، اور اس کا جواب بہرحال ہمارے برخوردار حجت الاسلام مولانا عباس عابدی نے کئی قسطوں میں کر کے اس کا جواب پورے ڈیٹیل کے ساتھ دیا۔ چونکہ یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، اس لحاظ سے میں اس وقت تمام دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے سامعین و ناظرین کو، کہ اس وقت ان کے بڑے علماء بھی انکار کر رہے ہیں خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کے جواب میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے تمام بزرگ علماء نے خود نے سب نے جو ہے اس کی جوابات دیے ہیں، اس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ اب آئیے اس مقدمے کی طرف دیکھنا ہے جس میں مسئلہ فدق کا آتا ہے، چونکہ موضوع جناب فاطمہ اور فدق ہیں، تو اس لحاظ سے میں نے اشارہ جناب فاطمہ کی طرف صرف اسی قول حضرت زہرا کی طرف کر دیا، اعلموا انی فاطمہ، اور اسی میں سارے فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب آ جائے فدق کی طرف، تو اس میں جو موضوع ہے اس کی طرف آئیے کہ یہ حدیث جو انہوں نے بیان کیا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا راوی کون ہے؟ راوی ایک ہے، دو ہے، چار ہیں، پانچ ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ راوی خود داعی ہے، جو مدعی ہے وہ خود ایک اکیلا آدمی ہے، دوسرا اس کا کوئی راوی ہے ہی نہیں۔ یہیں سے اس حدیث کی ضعف اور ضعیف ہونے کے بارے میں دلالت ہے۔ لیکن مسئلہ ایک لفظ جو ہمارے علماء توجہ کریں گے، اس میں غور طلب مسئلہ، نحن معاشر الانبیاء، انبیاء کے تمام لوگ معاشر انبیاء۔ دیکھیے دو ہوتے ہیں، ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو معاشر الانبیاء ہے، نبی کی جمع انبیاء لائف میں ہے، تو رسول کہاں گیا؟ جبکہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین و سید المرسلین تھے، وہ اشرف انبیاء تھے۔ تو اگر نبی والی لسٹ آپ بیان کر رہے ہیں، نحن معاشر الانبیاء، نبی کی جمع انبیاء ہے، تو حضرت ابوبکر یہ فرمائیے کہ آپ نے تو انبیاء تو کہہ دیا، تو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ نبی تھے یا رسول تھے؟ تو حدیث جو بھی ہوتی ہے وہ بہرحال جامع اور معنی ہوتی ہے۔ یہیں سے اس حدیث کے ذوف کا پتہ چل جاتا ہے کہ رسول کا لفظ آپ نے اپنی زبان مبارک تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بہرحال آپ نے اپنی زبان سے جو استعمال کیا اس میں نبی آپ نے کہا ہے، رسول نہیں کہا ہے۔ تو اب مسئلہ مسلمہ یہاں سے فرق ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو رسول تھے ان کو آپ نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اب یہاں بات اس آپ کے قول کے لحاظ سے یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے کہ عقل کے خلاف ہے۔ یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے چند ضوابط پائے جاتے ہیں جو اس حدیث کے ذوف ہونے اس کے بارے میں ترتیب سے عرض کروں گا کہ یہ عقل و عدل کے خلاف ہے۔ جہاں پر جب ایک انسان مر جائے اور اپنے بعد میں آنے والے وراثت کا ذکر کرے، تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی اولاد ہے، کون ہے، کیا ہے، کس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ ایک پوری تفصیل اس حدیث کے ساتھ آنی چاہیے تھی۔ ایک پہلی بات تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ جہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں وراثت داؤد و سلیمان کا ذکر کیا ہے، جناب یحییٰ اور زکریا کی وراثت کا ذکر کیا ہے، تو گویا قرآنی آیات کے خلاف ان کی یہ حدیث ہو جاتی ہے، جہاں پر حضرت زکریا اور جناب یحییٰ کی بات آتی ہے، جناب داؤد و سلیمان کی بات آتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے استدلال قرآن سے ثابت کیا کہ یہ فدق ہمارا حق ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ اب اگر آپ شہادت کے سلسلے میں آئیے
تو میں گواہی کے طور سے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی کو پیش کیا، حسن اور حسین کو پیش کیا، ام ایمن کو پیش کیا، اور بھی جناب زینب وغیرہ، لیکن میں صرف ایک آدمی کو لیتا ہوں، حضرت علی۔ دنیا میں آپ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ صحابی کلہم عدول، جتنے بھی صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی صحابی تھے یا نہیں تھے؟ اگر صحابی تھے تو ان کو عادل آپ کو ماننا چاہیے تھا۔ کیسے صحابیت کے لسٹ سے حضرت علی کو نکالا جا سکتا ہے؟ یا تو پھر کہیے کہ حضرت علی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ حدیث رسول ہے جناب مولا کائنات کے علی مع الحق والحق مع علی۔ اب جب حق ان کے ساتھ ہے تو علی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور وہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، جب ہوا تھا تو علی بہرحال غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک صحابی جناب خزیمہ ابن ثابت، جو ایک اکیلا ہے لیکن دو گواہی اس کی ثابت ہے، باقاعدہ روایتوں میں سارے مورخین نے، سارے محدثین نے اس بات کو خزیمہ ابن ثابت کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک اکیلا آدمی دو گواہ تھا۔ کیا علی خزیمہ سے افضل نہیں تھے؟ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جو علی اتنی آیات بقول سوائق مورخہ کے کہ 300 آیات نازل ہوئی ہیں، بقول دیگران 1/4 قرآن حضرت علی کے لیے نازل ہوا ہے، تو کیا حضرت علی علیہ السلام صرف اس وجہ سے کہ دختر رسول ہماری بیوی ہیں ان کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر مسئلہ یہ آتا ہے قضاوت کے لیے، جب آدمی مدعی و مدعا علیہ ہو تو قاضی کسی اور کو ہونا چاہیے، نہ کہ خود۔ آپ مدعی بھی ہیں اور آپ قاضی بھی ہیں، یعنی قضاوت بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مدعی ہو اور پھر جو ہے وہ قاضی بن جائے؟ اب اس کے بعد تیسری بات جو اگلے آتی ہے وہ مسئلہ مواقع تبیین کا ہے کہ یہ کون سا موقع تھا جب بیان کیا گیا۔ چنانچہ احادیث پیغمبر کا انداز اس پر بہت توجہ فرمائیے۔ یہ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مواقع تبیین کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی احادیث کو دیکھا جائے تو کہیں کہیں ایسا نہیں ہے، حضرت رسول خدا نے ایک بات کو بتانے کے لیے کئی بار تکرار کیا ہے، اور یہ تکرار مقررات جو حضرت علی کے بارے میں مختلف ذوالعشیرہ سے لے کر کے اور آخر لمحات تک ہر موقع پر علی کے بارے میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ان کی رہبریت کے بارے میں، ان کی قیادت کے بارے میں، ان کی ولایت کے بارے میں کئی بار تکرار کیا ہے۔ جناب ابوبکر بتائیے، یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے کئی بار رسول اللہ نے تکرار کیا ہے؟ کہیں بھی تکرار ہونے کے بارے میں ہے ہی نہیں، آپ لا ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ مدعی اس کے ہیں اور آپ ہی نے اس کو گڑھا ہے، یہ بات ہے۔ تو موقع تبیین میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خیبر کے موقع پر جب مثلا رسول اللہ نے بیان کیا کہ جو ہے یہ کون ہے، خندق کے موقع میں کہا کہ یہ جا رہا ہے کل ایمان کے مقابلے میں، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان، اور پھر ان کی ضربت کے بارے میں کہا کہ جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، احد میں جو ہے رسول اسلام نے فرمایا، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ پھر سب سے زیادہ اہم جو غدیر کی روایت ہے، جس کے 150 سے زیادہ صحابی نقل کرنے والے ہیں، اور لوگوں نے لکھا ہے، الغدیر میں بھی یہ بات موجود ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ تو حدیث رسول من کنت مولا فہذا علی مولا میں علی کس درجے پر موجود ہیں؟ جس وقت میں آپ سوچیں گے کہ علی اس موقع پر ہیں، تو تبیین جو ہے بیان کرنے کا انداز پیغمبر اسلام کا کہ جیسا کہ موقع پر محل ہوتا ہے اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ نحن معاشر الانبیاء، یہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایسا کوئی فرمایا ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا اس حدیث کی کوئی معارض حدیث بھی ہے؟ فرض کیجئے کہ کتابوں میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کئی بعض ایسی حدیث جو ایک دوسرے کی تضاد ملتی ہے، اور وہ بھی ایسا کوئی انداز اس حدیث کے بارے میں نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث کے راوی کون کون لوگ ہیں، کس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، کس نے صحیح بیانی سے کام لیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے تعداد روات، یعنی کتنے راوی اس کے نقل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ غدیر والی روایت کے بارے میں آپ دیکھیے گا، اسی طرح خندق والی، اسی طرح خیبر والی، یا مختلف اوقات میں جو حسنین کریمین سلام اللہ علیہم ان کے بارے میں فرمایا ہے، جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا ہے
مباہلے کے موقع کے اوپر آ جائیے، یہ نہیں، یہ ساری احادیث اور روایات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ راویوں کا انداز کیسا ہے اور کتنے لوگ ہیں۔ مواقع تبیین کے بعد تکرار مضمون، جو میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ رسول خدا ایک بات کو کئی بار بیان کرتے تھے کہ تاکہ لوگ اس کو بھولنے نہ پائیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے سابق انبیاء کی کہ نظائر، وہ بھی ہم اشارہ کر چکے ہیں، جناب یحییٰ اور زکریا کا، اور پھر سلیمان اور داؤد کے بارے میں۔ تردید حدیث کے بارے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے صریحاً کہ یہ حدیث کیسی ہے، اس لیے کہ جب مولائے کائنات نے ایک سوال کیا تھا ابو بکر سے کہ تمہارا کیا خیال ہے، فاطمہ غلطی کر سکتی ہیں؟ تو ابو بکر نے جواب دیا کہ ہاں، اگر غلطی کریں گی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ تو کہا تم تو قرآن کے خلاف بول رہے ہو، جبکہ فاطمہ کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ کیا فاطمہ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے۔ اور یہیں پر آیت اللہ امینی کی وہ بات جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں ان کی دعوت ہوئی غالباً شام کے بارے میں، اور تمام علماء نے کہا کہ آپ آئیے، اور آپ جا نہیں رہے تھے، اور اتفاق یہ طے ہوا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہاں جب دعوت پہ جناب امینی جو صاحب الغدیر کے لکھنے والے ہیں، وہاں پر جب دعوت ہوئی ہے تو علامہ امینی نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی مذہبی بات پر نہیں بات کروں گا، اور کھانا کھاتے وقت کسی نے کچھ سوال کر لیا تو جناب علامہ غدیری کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے، علامہ امینی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے طے ہوا تھا کہ آپ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، تو آپ سے میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا کون سا، کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا یہ بتائیے اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ کہا یہ تو مسلم الثبوت حدیث ہے، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ کفر کی بہت مرتا ہے۔ تو جناب علامہ امینی یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا انہوں نے کسی اپنے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ اب سب کے سب ساکت کأنہم علی رؤوسہم الطیر، کہ سب کے سروں کے اوپر جیسے چڑیا بیٹھ گئی، اب کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا۔ تو جناب علامہ امینی کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا کی صداقت و طہارت اور سچائی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تو یقیناً انہوں نے علی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا۔ تو اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے علی کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا ہے، تو پھر اگر علی نے فاطمہ کے حق میں گواہی دی یا بتایا کہ یہ ہبہ تھا، اب ہبہ کی بھی تفصیل ہے کتب فقہیہ میں، ظاہر ہے کہ اس وقت میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور ہمارے بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، برادران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پر تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہاں پر دو تین باتیں جو فدق کے سلسلے میں تھی وہ میں نے اشارہ اسی لیے کیا کہ یہ موازی جو ہے 1 مہینہ بیان ہوں گے، اور ہمارے سارے بزرگ علماء، ساتھی، دوست، برخوردار لوگ سب اس پہ پڑھیں گے۔ 13 جمادی الاول جو اس مہینے کی 26 یعنی شب 27، گویا یوں کہہ لیجئے کہ دوشنبے کا دن 27 کو پڑھ رہا ہے۔ یہ 75 دن والی روایت ہے، اور 95 یہ بھی میں سامعین کے لیے عرض کر دوں، البتہ اس پر گفتگو ہمارے احباب کریں گے، چونکہ میں پہلے آ گیا ہوں اس لیے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل ہمارے احباب بیان کریں گے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علی ہم کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید مرشی رجفی جن کی زیارت کا شرف حاصل ہوا قوم میں جب میں تھا، اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ جناب علی مشکینی ہمارے استاد محترم تفسیر اور درس اخلاق کے، تو یہ دونوں قائل تھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ 3 جمادی الثانی ہے، یعنی 95 دن والی روایت، اور اس سلسلے میں وہ یہ دلیل فرماتے تھے، دونوں بزرگوار یہی کہتے تھے کہ 13 جمادی الاول اس لیے نہیں ہو سکتی کہ رات میں 13 کے 14ویں شب ہوتی ہے اور اس میں چاند بڑا روشن ہوتا ہے، تو وہ رات تاریک نہیں مانی جائے گی، لیکن بہرحال روایت ہے تو مجلس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو 3 جمادی الثانی کی رات ہے، ظاہر ہے کہ وہ تیسرا دن ہوتا ہے، تو چاند نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تاریکی میں چلا گیا، تو وہ روایت 95 دن والی وہ زیادہ صحیح ہے، اور اس میں مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دفن کیا ہوگا۔ یہاں پر 13 جمادی الاول کے سلسلے میں یہ بات بھی گزارش کرتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ خواہ بحث برائے بحث کرتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک بات بتا دوں کہ ایک زمانے میں
جو کتابیں لکھی جاتی تھی اس پہ نقطے نہیں رکھے جاتے تھے، یا اگر رکھے بھی جاتے تھے تو بس ایک دو رکھے جاتے تھے۔ اس میں مسئلہ 70 اور 90 کا ہے۔ 70 میں اگر بے کا نقطہ اور یہ کا نقطہ آپ نکال دیں تو اسی طرح 90 لکھا جائے گا، اس کے اوپر آپ تے رکھ دیجئے اور عین کے بعد 2 نقطہ، تو 70 70 ہوگا، 570 75 دن، 590 95 دن۔ یہ صرف نقطے کی فرق کی وجہ سے کتابوں میں جس طرح آیا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ 13 جمادی الاول کو 570 کے لحاظ سے مناتے ہیں اور 95 دن والی 590 کے لحاظ سے مناتے ہیں۔ تو میں صرف اپنے تمام سننے والے، جاننے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بھائیو اس پر جھگڑا نہ کریں کہ 75 دن والی صحیح ہے یا 95 دن والی۔ سب سے زیادہ شکر رب یہ کریں کہ یہ دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے، کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے خون اور شہیدوں کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ پیرو اہل بیت ہیں۔ آج اس وقت صرف آپ حضرات کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب جو ہے معاملہ ٹرن ہو رہا ہے دوسروں کی طرف، کہ اتنے زیادہ یہ بدنام ہو گئے ہیں سارے کے سارے، جنہوں نے کچھ بھی کوئی بیان نہیں دیا، چاہے حکام ہو، چاہے عوام ہو، چاہے مولوی ہو۔ اب رخ کیا دیا ہے کہ چونکہ شیعہ وہاں پہ ہیں اور اس کے بیک میں حماس ہے اور حماس کے پیچھے ایران ہے، اس لیے آپ لوگ کوئی بھی حماس کی مدد نہ کریں، اس لیے کہ شیعہ روافض ہیں۔ آج تم پر ثابت ہو گیا ہے کہ شیعہ کون ہیں۔ اب حق کے بارے میں کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے علاوہ شیعوں کے۔ یہ شیعہ وہی ہیں جو فاطمہ کے پیروکار ہیں، یہ وہی شیعہ ہیں جو علی کے چاہنے والے اور پیروکار ہیں۔ یہ ہمیشہ حق پہ رہے ہیں اور حق پہ رہیں گے، اسی طرح علی اور فاطمہ کے ماننے والے حق پہ رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے تمام بزرگوار، خاص طور سے شام بھائی، ہم سب کو سلام بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ علیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔